أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ مبارکہ انفال کی آیت نمبر 2 اور 3 اور 4 تین آیتوں کی کل تلاوت کی تھی اور ان آیات کا ترجمہ کیا گیا تھا۔ ان تین آیات میں اللہ نے حقیقی ایمان والوں کی 5 صفتیں 5 خصوصیات ذکر فرمائی ہیں، بیان کی ہیں۔ ٹھیک، ان میں سے 3 صفتیں ایسی ہیں کہ جو روحانی اور معنوی اور باطنی پہلو رکھتے ہیں، اور 2 ایسی خصلتیں ہیں کہ جو علمی اور خارجی پہلو رکھتے ہیں۔ ٹھیک، ان خصوصیات اور ان امتیازات کی تفصیل اب یہاں پہ یہ ذکر کر رہے ہیں۔ فرما رہے ہیں کہ در ان آیات خداوند 5 قسمت الصفات برجستہ مومنان اشارے کرتے کہ ان آیات میں اللہ نے صاحبان ایمان کی 5 برجستہ اور 5 بڑی صفتوں کی طرف اشارہ کیا ہے۔ 6 قسمتیں ان 5 صفتوں میں سے 3 صفتیں 3 حصے ایسے ہیں کہ جو جنبہ روحانی و معنوی و باطنی دارت، کہ جن کا تعلق انسان کی روحانیت، اس کی معنویت اور اس کے باطن سے ہے۔ 3 صفتیں باطنی ہیں، روحانی ہیں، معنوی ہیں، اور 2 قسمتیں ان جنبہ علمی و خارجی، اور 2 حصے یا 2 صفات ایسے ہیں کہ جو علمی اور خارجی پہلو رکھتے ہیں۔ کہ جو حقیقی صاحبان ایمان کی جن 5 صفات کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے، ٹھیک، ان صفات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ٹھیک، کچھ صفتیں ایسی ہیں جن کا تعلق باطن سے ہے، روحانیت سے ہے، کچھ ایسی ہیں کہ جن کا تعلق ظاہر سے، خارج سے اور انسان کے علم سے ہے۔ ٹھیک، 6 قسمت اول عبارت اس کریں گی، وہ 3 حصے جو ابتدا کے ہیں وہ یہ ہیں: احساس مسئولیت، ذمہ داریوں کا احساس، مسئولیت یعنی ذمہ داری، ذمہ داری کا احساس بہت بڑی چیز ہے۔ جب تک کہ انسان کے اندر اپنے وظیفے کی ادائیگی کا، اپنے فرائض کی ادائیگی کا احساس پیدا نہیں ہوگا، انسان اپنے حقوق اور فرائض کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ مسئولیت اور فرائض کی اور ذمہ داریوں کا جو احساس ہے وہ بہت ضروری ہے۔ جو حقیقی ایمان والے ہوتے ہیں وہ اپنے حقوق کی ادائیگی کی طرف خاص توجہ رکھتے ہیں، وہ اپنے آپ کو مسئول سمجھتے ہیں اس حق کی، اس فرض کی، اس وظیفے کی ادائیگی کے لیے۔ صاحبان ایمان کے اندر احساس مسئولیت آپ کو دکھائی دے گی، اور یہی احساس مسئولیت سبب بنتی ہے کہ ان کے اندر یہ اس طریقے کی خصلتیں پیدا ہوں، اس طریقے کی صفات۔ تو پہلی چیز احساس مسئولیت ہے، احساس ذمہ داری ہے، حقوق کی اور فرائض کی ادائیگی کا احساس ہے۔ بتکامل ایمان، آپ جانتے ہیں کہ ایمان کے درجات ہیں، ایمان کی کوئی ایک منزل، کوئی ایک درجہ نہیں ہے۔ ایمان کے مختلف منازل ہیں، ایمان کے مختلف درجات ہیں۔ حقیقی ایمان والے ایمان کے کسی ایک درجے پر پہنچ کر کے فائز ہو کر کے مطمئن ہو کے بیٹھ نہیں جاتے کہ بس اب میرے لیے یہی منزل کافی ہے، میرے لیے یہی درجہ کامل ہے،
بلکہ وہ ہمیشہ اپنے ایمان کے تکامل کی کوششیں کرتے رہتے ہیں، آگے کے مرحلے اور آگے کے درجے تک پہنچنے کی کوششیں کرتے رہتے، تکامل ایمان یہ صاحبان ایمان کی خاص عادت ہے جو ان کے صفات میں شامل ہے۔ توکل تیسری جو بڑی چیز ہے وہ ہے توکل، کہ وہ تمام امور میں، تمام اپنے کاموں میں، چاہے دنیاوی کام ہو چاہے اخروی کام ہو، خدا سے امید رکھتے ہیں، خدا پہ توکل، خدا پہ بھروسہ رکھتے ہیں، اپنے جیسے ناتوان اور کمزور انسانوں پر تقیہ اور بھروسہ نہیں کرتے۔ البتہ یہ توکل تقیہ اور بھروسے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ نے یہ دنیا میں جو مادی اسباب بنائے ہیں ان اسباب کو نظر انداز کر دے، خدا کی جانب سے بنائے گئے اسباب سے وابستہ ہوتے ہیں لیکن ان اسباب کو کافی نہیں سمجھتے۔ سمجھے اللہ نے جیسے فرض کرو روزی روٹی کا ایک ذریعہ بنایا ہے، سمجھ رہے ہیں، آپ کام کریں گے تو آپ کو تنخواہ ملے گی۔ میں حوصے میں پڑھا رہا ہوں، فرض کر لیں اس لیے پڑھا رہا ہوں کہ مجھے تنخواہ ملے، مجھے حقوق ملے تاکہ میری زندگی کی ضرورتیں پوری ہوں۔ یہ کون دے گا؟ تو اس کے ذمہ دار۔ تو اب آپ یہ نہ کہو کہ میں جو ہے ذمہ دار پہ بھروسہ کر کے پڑھا رہا ہوں، سب کچھ میں مسئولین کو، ذمہ داروں کو اور جو ٹرسٹ والے ہیں سب کچھ انہیں کو سمجھتا ہوں، اپنے رزق کا ضامن ہے نا، روزی کا مستقل وسیلہ اور ذریعہ نہیں بنا، یہ اللہ نے وسیلہ بنایا ہے، ہم نے ان وسیلے کو اپنا لیا ہے، لیکن تقیہ اور بھروسہ امید خدا سے ہی ہے۔ پھر توکل میں ایک جو بڑی چیز ہوتی ہے وہ یہ ہے، بعض لوگ توکل کا مطلب سمجھتے ہیں کیا ہے، اسباب و وسائل سے دستبردار ہو جانا، اس کو نظر انداز کر دینا، صرف خدا باقی اور کوئی چیز نہیں، اس سے تھوڑی چلتا ہے دنیا میں، یہ توکل تھوڑی ہے۔ اللہ نے ہر چیز کا ایک وسیلہ اور ذریعہ بنایا ہے، آپ اس وسیلے اور اس ذریعے کو بروئے کار لائیے، پھر خدا پر تکیہ کیجیے، تو یہ توکل ہے۔ اسے ایک واقعہ بڑا مشہور، ایک شخص آیا مدینے میں، نبی کریم سے ملاقات کے لیے گیا، صاحب سلام ہوا، نبی کریم نے پوچھا کیسے آئے ہو، کہاں اونٹ سے آئے ہو، کہاں اونٹ تمہارا کہاں ہے، کہاں مسجد کے باہر چھوڑ دیا ہے خدا کے بھروسے، خدا پر توکل کر کے ہم نے اپنا اونٹ، تو یہ کون سا توکل ہے، یہ کون سا بھروسہ ہے؟ اونٹ کی گردن میں میاں ڈالی جاتی ہے اونٹ کی حفاظت کے لیے، اور یہ کہیں فرار نہ کرے، کہیں بھاگے نہ، چوری نہ ہو، اس کو باندھا جاتا ہے۔ تم کو رسی سے باندھنا چاہیے تھا پہلے کسی جگہ پہ، پھر خدا پہ توکل کرنا چاہیے تھا۔ اللہ نے جو حفاظت کا وسیلہ بنایا ہے اس وسیلے کو چھوڑ کر کے اپنے کام کو تم توکل کا نام دے رہے ہو، یہ توکل تھوڑی ہے، بیوقوفی ہے نہ ہونا۔ پیسہ کما کے لاؤ، گھر کے دروازے میں تو توکل تو اللہ ہے نا؟ ویسے کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی عقل کہتی ہے کہ آپ اپنے سامان کی حفاظت کا بندوبست کریں، پھر خدا پہ توکل کریں۔ نہیں نہیں، اللہ پہ بھروسہ کر لیا، اب کوئی چور نہیں لے جائے گا۔ چلے تو بس صاحبان ایمان خدا پر توکل اور بھروسہ رکھتے، تو یہ جو تین چیزیں، احساس مسئولیت، تکامل ایمان اور توکل، ان کا تعلق مولانا انسان کے باطن سے ہے، کیونکہ احساس دل میں پیدا ہوتا ہے، تکامل ایمان کی فکر انسان کے دل و دماغ میں ہوتی ہے، توکل کا تعلق انسان کے روحانیت سے، اس کے باطن سے ہے۔ وہ دو قسمت دیگر صاحبان ایمان میں دو اور جو خصوصیات پائے جاتے ہیں، وہ دو اور حصے ہیں کہ عبادت انداز، جن کو کہا جاتا ہے ارتباط با خدا، خدا کے ساتھ ایک خاص رابطہ، خدا کے ساتھ تعلق و ارتباط و پیوند با خلق خدا، اور
بندگان خدا کے ساتھ رشتہ اور تعلق، یہ دونوں چیزیں ہیں، ان دونوں چیزوں کا تعلق باطن سے ہے، ظاہر سے ہے، خارج سے ہے، ان کا تعلق عمل سے ہے، سمجھے؟ صاحبان ایمان جس طریقے سے خدا کے ساتھ ایک خاص رابطہ رکھتے ہیں، نمازوں کے ذریعے، دعاؤں کے ذریعے سے، توبہ و استغفار کے ذریعے سے، سمجھے؟ یہ سب اعمال ہیں، اور یہ سارے اعمال خدا کے ساتھ رابطے کا وسیلہ و ذریعہ ہے۔ نماز خدا کے ساتھ رابطے کا نام ہے، دعا خدا کے ساتھ ارتباط کا نام ہے، توسل آپ کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، کوئی اور دوسرے اذکار میٹھی زبان اگر آپ کرتے ہیں تو یہ سب خدا کے ساتھ رابطے کے لیے ہوتا ہے۔ تو خدا کے ساتھ رابطہ یہ ایک خارجی چیز ہے، ایک عملی چیز ہے، علمی چیز ہے، سمجھ رہے ہیں؟ آپ خالی دل میں خدا کے ساتھ رابطہ برقرار کرو، ہوگا؟ نماز نہ پڑھو، روزہ نہ رکھو، خدا کے ساتھ رابطے کے لیے کچھ اعمال معین کیے گئے ہیں، ان اعمال کے ذریعے سے خدا کے ساتھ رابطہ ہوتا ہے۔ ایک رابطہ باطنی ہے آپ کا، جو آپ خدا پر ایمان رکھتے ہیں، اعتقاد رکھتے ہیں، وہ بھی خدا کے ساتھ رابطہ ہی ہے، لیکن وہ رابطہ باطنی وہ صرف کافی نہیں ہے۔ وہ اعمال جو اللہ نے اپنے ساتھ رابطے کے لیے ہمارے لیے مقرر کیے، فرض کیے ہیں، ان اعمال کو بھی انجام دینا پڑے گا۔ تو صاحبان ایمان خدا کے ساتھ رابطہ رکھتے ہیں، جو ایک خارجی چیز ہے، وہ جنبہ علمی رکھتا ہے۔ ارتباط و پیوند با خلق خدا، بندگان خدا کے ساتھ بھی رشتہ اور تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں کو جس طریقے سے اپنے ساتھ رابطے کا، تعلق کا، رشتے کا حکم دیا ہے اور اس کے لیے اعمال معین اور مقرر کیے ہیں، اسی طریقے سے اللہ نے اپنے بندوں کے ساتھ رابطے کے لیے کچھ اعمال معین اور مقرر کیے ہیں، کچھ دستورات، کچھ احکام، کچھ فرامین بھیجے ہیں، نازل کیے ہیں۔ چل اب نفس بھی گوید، سب سے پہلے ارشاد ہوتا ہے کہ مومنان تنہا کسانی ہستن کے، ایمان والے بس وہ لوگ ہیں کہ ہر وقت نام خدا بولتے شبد، کہ جب بھی خدا کا نام لیا جاتا ہے، الہائے انہا بخاطر احساس مسئولیت، ان کے دل احساس مسئولیت کی وجہ سے در پیش گاہش خدا کے سامنے ترسان بھی لرز جاتے ہیں، خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اذا ذکرت علیہم آیات وجلت قلوبهم، اذا ذکر اللہ کیا تھا؟ اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم، ٹھیک؟ یہاں تو دیا ہوا انما المؤمنون الذین، بس ایمان والے وہی لوگ ہیں، اذا ذکر اللہ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، وجلت قلوبهم، تو ان کے دل احساس مسئولیت سے، کہ کس کا تذکرہ ہو گیا، ہم اس کے مقابلے میں کیا مسئولیت رکھتے ہیں، خدا کے مقابلے میں ہمارے کیا وظائف ہیں، کیا فرائض ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، ہم خدا کی طرف سے عائد کی گئی ذمہ داریوں کو ادا کر رہے ہیں یا نہیں؟ پنجگانہ نماز پڑھ رہی، زور کی نماز پڑھ رہا ہوں، ذکر خدا ہو رہا ہے، یار ایسی نماز سے میرا وظیفہ، میرا فریضہ ادا ہو جائے گا، تو اس کی توجہ رہتی ہے۔ ماں قدر اللہ حق قدر، تمام وظائف اور فرائض کو انجام دے کر بھی اپنے آپ کو مولانا مسئول سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو عاصی سمجھتے ہیں، اور یہی احساس مسئولیت ان کے اندر
خوف پیدا کرتا ہے. چلے بچل ہمون حالت خوف و ترس کی بھی انسان دست بھی دیا. پہلے بچل ترس و خوف کی حالت ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. اس سرچشمہ آن یکی ازن دو چیز است کہ جس کا سبب جس کا سرچشمہ دو چیزوں میں سے کوئی ایک ہے. اور نا ڈر اور خوف یعنی بچل کا معنی کر رہے ہیں یعنی کہ بچل ڈر اور خوف کی حالت ہے جو انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. اور اس ڈر اور خوف کے پیدا ہونے کی دو وجہوں میں سے کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے. کسی ایک وجہ سے دو میں سے کسی ایک وجہ سے یہ حالت انسان گاہی بخاطر ڈر کے مسئولیت کبھی کبھی اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی وجہ سے کہ انسان اپنی مسئولیت کو اپنی ذمہ داریوں کو درک کر لیتا ہے باحتمال عدم قیام بہی و وظائف لازم در برابر خدا می باشد. اور یہ احتمال دیتا ہے کہ میں نے اپنے وظیفے لازم کو خدا کے مقابلے میں ادا نہیں کیا. انسان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے حوالے سے یہ احتمال دیتا ہے کہ مجھ سے میرا وظیفہ ادا نہیں ہو پایا. خدا نے جو ذمہ داری مجھے سونپی تھی، اللہ نے جو فریضہ میرے اوپر عائد کیا تھا، میں نے اسے پوری طریقے سے انجام نہیں دیا. تو کبھی کبھی اس وجہ سے صاحبان ایمان کے دل میں خوف و ترس کی حالت پیدا ہوتی ہے کہ احساس مسئولیت کرتا ہے اور مسئولیت کی ادائیگی میں اپنے آپ کو ناتوان سمجھتا ہے یا اپنے آپ کو ادائیگی میں کوتاہی کرنے والا سمجھتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ مسئولیت سمجھ لی، ذمہ داری سمجھ لی، ذمہ داری کو ادا کرنے کے بعد بھی وہ اپنے آپ کو کوتاہی والا سمجھتا ہے. کیونکہ یقیناً خدا کی طرف سے جو وظیفہ اور فریضہ ہمارے اوپر مقرر کیا گیا ہے اور جن وظائف کا تعلق خدا کی ذات سے، انسان چاہے جتنے اہتمام کے ساتھ اس وظیفے کو انجام دے، اگر صاحب ایمان ہے اور خدا کی عظمت کو، اس کی کبریائی کو، اس کی شان کو سمجھتا ہے تو یہ احتمال دے گا کہ میں نے ابھی بھی اپنا حق اور وظیفہ ادا. یہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہستیاں، معصوم ذوات تمام واجبات کو، تمام فرائض کو، تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے بعد بھی توبہ و استغفار کیوں کرتے تھے؟ تو معصوم تھے نا، کسی طریقے کی خطا، کوئی لغزش، کوئی معصیت کا امکان ان کے یہاں نہیں تھا. اپنے تمام فرائض اور وظائف کو بخوبی انجام دیتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی توبہ اور استغفار کیوں کرتے تھے؟ یہ احساس مسئولیت، اپنے وظائف کو انجام دینے کے بعد بھی یہ اعتماد دیتے تھے کہ ابھی میں نے اپنے وظیفے کا حق ادا، ما قدر اللہ حق، قدرے والا احساس تھا ان کے اندر. ان کی معرفت اتنی عمیق ہوتی تھی، خدا کی معرفت ان کے اندر اتنی گہری ہوتی تھی، اتنی مستحکم ہوتی تھی کہ یہ معرفت ہمیشہ خدا کے مقابلے میں انہیں مقصر ہونے کا احساس دلاتی تھی کہ میں چاہے جتنا کر لوں لیکن خدا کا حق ادا. دوسری چیز کہ جو انسان کے اندر حالت خوف اور حالت ترس کو ایجاد کرتی ہے وہ ہے گاہی بخاطر درک عظمت مقام و توجہ بوجود بھی انتہا و پر محبت. کبھی کبھی انسان خدا کی عظمت اور اس کی مقام اور اس کے وجود کے
بے انتہا اور اس کے وجود کی جو عظمت ہے، جو بلندی ہے، اس کی طرف انسان متوجہ ہوتا ہے، تو یہ اس کی ذات، اس کی شان اور اس کے وجود کی عظمت کی وجہ سے انسان کے اندر خوف پیدا ہوتا ہے، کہاں خدا، کہاں میں کچھ بھی کروں۔ معمولی انسان اصلا کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے ذریعے سے کوئی مثال پیش کی جائے، کوئی تقابل ہو سکتا ہے بندے میں اور خدا میں؟ نہیں، ممکن ہی نہیں۔ اب اس کی عظمت، اس کے مقام کے سامنے انسان کی کیا حیثیت ہے بھائی؟ ہاں؟ کوئی قابل مقایسہ نہیں۔ کم ترین مثال جو دی جاتی ہے تقابل میں، مثلاً کہ کسی کو کہا جاتا ہے کہ بھائی وہ آفتاب ہے، میں ذرہ ہوں، کہ خدا کے سامنے تو آفتاب ذرے کی مثال پہ غلط ہے۔ اب قدموں کی دھول نہیں ہے، خدا کے مقابلے میں انسان کے قدموں کی دھول کہنا بھی اس کی شان کبریائی میں گستاخی ہے۔ نہیں کہہ سکتے، کیا کر رہے ہو کہ آپ خدا کے قدموں کی قدم نہیں ہے اس کے لیے، جب مثال دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے، ہے نا؟ وہ سورج ہے، وہ دریا کے سامنے قطرہ، یہ بھی مثال نہیں دے سکتے۔ اپنے جیسے انسانوں کے مقابلے میں اگر یہ مثال پیش کی جائے، مولانا ٹھیک ہے، جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن خدا کے مقابلے میں ذات الہی کو، عظمت الہی کو آپ دریا سے تشبیہ دیں اور اپنی ذات کو اور اپنی شان کو اس کے مقابلے میں قطرہ قرار دیں، ہو سکتا ہے؟ ہاں، نہیں ہو سکتا۔ تو یہ صاحبان ایمان کے دلوں میں جو حالت ترس اور حالت خوف پیدا ہوتی ہے، اس کا سرچشمہ، اس کی وجہ دو چیزیں ہیں۔ ایک احساس مسئولیت ہے، دوسرے خدا کی عظمت اور اس کے مقام کی معرفت ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ان دو چیزوں سے کبھی انسان اپنے وظیفے اور اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرتا ہے تو اپنے آپ کو ان ذمہ داریوں کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والا پاتا ہے، تب خوف پیدا ہوتا ہے کہ خدا، یہ وظیفہ، یہ فریضہ، یہ واجب عمل تو نے میرے اوپر عائد کیا تھا، میں نے اس کو صحیح طریقے سے انجام نہیں دیا، اس کی وجہ سے خوف، کہیں خدا سوال نہ کرے، کہ خدا پوچھے نہ کہ میں نے یہ ذمہ داری تمہیں دی تھی، میں نے یہ فریضہ تمہارے اوپر عائد کیا تھا، اس کے ہم نے آداب بتائے تھے، شرائط بتائے تھے، تم نے تو اس کو صحیح طریقے سے احساس مسئولیت سب کچھ کر کے بھی انسان اپنے آپ گنہگار سمجھتا ہے، خطا کار سمجھتا ہے، کوتاہی کرنے والا سمجھتا ہے، تو پھر یہ چیز انسان کے اندر خوف اور ترس کی حالت پیدا کرتی ہے، پھر انسان کا دل لرزتا ہے، یا خدا کی عظمت، اس کی منزلت، اس کی شان، اس کے بے انتہا وجود کو جب انسان درک کر لیتا ہے تو یہ معرفت سبب بنتی ہے کہ انسان کے صاحب ایمان کے دل کے اندر خوف پیدا ہو۔ ٹھیک مولانا؟ توسیع ان کے گامی شبد انسان بھی دیدن شخص سے حضور کے راستی حضرت نظر شائستہ عنوان عظمت تصویر ابد شخص دیدار کندے گاہی انچنان تحت تاثیر مقام پر عظمت او قرار می گیرد کہ احساس یک نو وحشت در درون قلب خویش می نماید تا آنجا کہ بے ہنگام سخن گفتن لکنت زبان پیدا می کند، حتی گاہی حرف خود را فراموش می نماید، ہر چند آن شخص بزرگ نہایت کیا لکھا ہے کتابیں پڑھے ہو، نہایت محترم ہو، ہاں محبت و علاقے کا و ہمیں دارد وقار خلافی نیز از این شخص سر نزدی است، این نوع ترس واسطہ و عکس العمل در کے عظمت است۔ ہم ایک مثال دے رہے ہیں، مثال یہ ہے کہ مولانا کبھی کبھی ہم
ایسی شخصیات کے سامنے جاتے ہیں کہ جن شخصیات کی اندر کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں، کچھ ایسے کمالات ہوتے ہیں کہ ان خصوصیات اور کمالات کی بنیاد پر ہم سامنے والے کو ایک باعظمت شخصیت ہونے کا عنوان دیتے ہیں۔ آسان لفظ ہوتا ہے کہ سامنے والا بڑا باعظمت ہے مختلف خوبیوں کی وجہ سے، سمجھ رہے ہیں، بہت بڑی شخصیت ہے اپنے کمالات کی وجہ سے، بہت باعظمت انسان ہے۔ جب ہم ایسے شخص سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں تو جیسے ہی سامنے جاتے ہیں مولانا ایک اثر انسان کے وجود پر ہوتا ہے، اس کی عظمت اور اس کی مقام کی وجہ سے، سامنے والے کی منزلت اور اس کی عظمت اور اس کے مقام کا ہمارے اوپر، اور پھر یہی اثر ہمارے اندر ایک خوف پیدا کر دیتا ہے۔ دیکھا آپ نے زندگی میں تجربہ کیا ہوگا، جب کوئی بڑی شخصیت، کوئی بڑی عظمت انسان آتا ہے اور اس سے روبرو ہونے کی جب بات آتی ہے، جب ہم جاتے ہیں ان کے سامنے تو ہمارے اندر ایک خوف ہوتا ہے، ایک ڈر ہوتا ہے، کبھی کہیں نہ کہیں وجود میں پیدا ہوتی ہے۔ اور جب گفتگو کی بات آتی ہے تو اس کی عظمت کا اثر ہمارے اوپر اتنا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی ہماری زبان بھی کام نہیں کرتی، زبان مکنت کرنے لگتی ہے۔ پہلے سے کچھ سوچ کے آئے ہوتے ہیں کہ بڑا صاحب آئے کہ ہم سے یہ گفتگو کریں گے، اور جب گفتگو کی باری آتی ہے تو بھول جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا۔ سمجھ رہے ہیں؟ توضیح ظاہری شبد کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے دیدن شخص سے گزرتی ہے، کسی بڑے انسان، کسی بڑے شخص کے دیدار کے لیے کہ راستی از ہست نظر شائستہ عنوان عظمت است، کہ جو حقیقت میں ہر اعتبار سے عظمت کے عنوان کے لیے شائستہ اور لائق ہے، یعنی اس کو ایک باعظمت انسان کہا جا سکتا ہے ہر جہت سے، ہر اعتبار سے۔ تو جب ایک باعظمت انسان کے سامنے جب ہم جاتے ہیں تو شخص دیدار کنندے، جو ملاقات کرنے والا، دیدار کرنے والا ہوتا ہے، یعنی ہم گاہی انچنان تحت تاثیر مقام پر عظمت کو قرار می گئے، اس طرح سے اس کے باعظمت مقام کا اثر ہمارے اوپر ہوتا ہے کہ احساس ایک نو وحشت در درون قلب خویش بھی نمایت، کہ ہم اپنے دل کے اندر ایک قسم کی وحشت، ایک قسم کا ڈر محسوس کرتے ہیں۔ تا انجا کی بے حکام سخن گفتگ، یہاں تک کہ گفتگو کرتے وقت لکنت زبان پیدا بھی کنت، ہماری زبان میں لکنت پیدا ہو جاتی ہے، الفاظ صحیح طریقے سے ادا نہیں ہو پاتے، بہت سا گاہی حرف خود را فراموش بھی نمائے۔ اور کبھی کبھی تو خوف اتنا بڑا ہوتا ہے، اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی بات بھی بھول جاتے ہیں۔ ہر چند آن شخص سے بزرگ، اگرچہ وہ جو سامنے والا جو بڑی عظمت والی شخصیت ہے، اگرچہ وہ باعظمت اور بزرگ شخص ہم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہو، چاہتا ہو، پھر بھی اس محبت اور اس چاہت کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ ہمارے دل کے اندر سے خوف نکل جائے۔ وہ سب سے محبت کرنے والا، سب کو دل سے لگانے والا ہے، سب کو چاہنے والا ہے، لیکن اس کے بعد بھی وقار خلافی نظریں، اور یہ نہیں، ایک طرف وہ باعظمت شخص سب سے محبت کرنے والا، دوسری طرف ہم جو اس کی ملاقات کے لیے گئے، ہم نے کوئی خلاف ورزی بھی نہیں کی ہے، کوئی غلط کام بھی نہیں کیا ہے، سمجھ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی سمجھے ان نو ترس، تو جو اس طریقے سے کسی شخصیت کی عظمت سے واقفیت کے بعد جو انسان کے اندر خوف اور ڈر پیدا ہوتا ہے، واسطہ وہ عکس العمل در کی عظمت ہے، یہ کسی کی عظمت کو درک کرنے اور سمجھنے کا عکس العمل ہے۔ جب آپ کسی بڑی شخصیت، کسی باعظمت شخصیت کی معرفت حاصل کر لیں گے اور ان کے روبرو جائیں گے
تو یہ عظمت کی معرفت آپ کے اندر خوف پیدا کرے گی، یہ اس کا عکس العمل ہے، یہ اس کا نتیجہ ہے۔ معرفت کا معرفت کا در کے مقام کا، در کے عظمت کا نتیجہ مولانا خوف ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ کیا ضرورت ہے اس سے ڈرنے کی، خود رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، رؤوف ہے مولانا، 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ہم تو اپنی ماں سے نہیں ڈرتے، تو جو 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس سے کیا ضرورت ہے ڈرنے کی؟ یہ نہ ڈرنا مولانا اس کی عظمت کی معرفت نہ ہونے کی دلیل ہے، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اگر تم نہیں اس کی معرفت نہیں رکھتے اس لیے یہ بات کر رہے ہو، اگر اس کے مقام سے، اس کی شان سے، اس کی عظمت سے واقف ہوتے ہیں بولا نہیں ٹھیک ہے وہ محبت کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کے سامنے جاؤ تو ہمت نہیں۔ دوسری طرف یہ ہوتا ہے میں کیوں کروں، میں نے کون سا غلط کام کیا ہے؟ میں غلط کام نہیں کیا، ہم نے غلط کام نہیں کیا ہے، اور اب اس کی بارگاہ میں، اب اس کے سامنے پکڑ کے بے خوف ہو کر کے جا رہے ہو، ابھی تک تو غلطی نہیں کی تھی، اب غلطی کر رہے، ابھی تک غلطی نہیں، اس کے سامنے اکڑ کر کے جانا ٹھیک، اس کی بارگاہ میں اپنے آپ کو کامل سمجھنا، اپنے آپ کو کہنے کا مطلب کہ حقوق، وظائف، فرائض کی پوری طریقے سے ادائیگی کرنے والا سمجھنا، یہ بھی معرفتی ہے، یہ خطا ہے، یہ غلطی، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی بارگاہ میں جاؤ تو اگرچہ وہ تم سے محبت کرتا ہے، اس کی بارگاہ میں جاؤ تو اگرچہ تم سے کوئی خطا نہیں ہوئی ہے، تمہارے دل کے اندر اگر ایسے حالات میں خوف پیدا ہو رہا ہے تو یہ آپ کے سچے ایمان کی دلیل ہے اور آپ کے بامعرفت ہونے کی پہچان ہے۔ در کے عصمت، در کے مقام انسان کے اندر خوف پیدا کرتا ہے، معرفت کی پہچان ہی خوف خدا ہے۔ معرفت ہوگی تو اس معرفت کی وجہ سے مولانا خوف آئے گا، چاہے وہ محبت کرے، چاہے ہم کوئی گناہ نہ کرے، سمجھ رہے ہیں نا، بڑی چیز ہے۔ چلے بقیہ انشاءاللہ محمد رسول